السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت سے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یہ کیسے جانے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں کیسے پہچانوں اس چیز کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا سولوشن بتا دیا ہے اور فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ آپ حج دیکھ لیں اور نماز دیکھ لیں، نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور تمام تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جو ساری تعریفوں کی اس کی وجہ یہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ دعا ہے۔ آپ تہجد کو دیکھ لے، حج کو دیکھ لے، حج میں زاروں قطار انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ سب سے بہتر دعا جو عرفہ کے وقت مانگنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا سب سے بیسٹ دعا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے عرفہ کے درمیان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ ہے۔ عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ دعا کو نا اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اللہ سے آپ کا لوسٹ کنیکشن صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے اکیلے ہو جائے، کہیں بھی چلے جائے، مصلی پر بیٹھ جائے، پر اکیلے ہو جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنی عاجزی کا اعلان کرے، یا اللہ میں کتنا گنہگار ہوں، یا اللہ تیری مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، کرم ہیں، اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، یا اللہ میں تیرا اچھا انسان بنوں، اچھا بندہ بنوں، پر میں کر کیا رہا ہوں، گناہوں میں پڑ گیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پر ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر یہ دعا مانگو، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دے۔ اور کس طرح کی معافی؟ مغفرۃ من عندک، جو معافی آپ کے پاس سب سے بہتر قسم کی ہو، معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا مانگے، یقین جانیے جو دعا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو زیادہ کرم اور زیادہ فضیلت والی ہے سوائے دعا کے۔ لوگوں سے آپ پیسے مانگے نا، وہ 1 دن دے دیں گے، 2 دن دے دیں گے، تیسرے دن جاؤ گے منع کر دیں گے یا کوئی بہانہ بنا دیں گے، لیکن اللہ جتنا بھی مانگو اللہ سے اتنا اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ منع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھ کو عطا کروں گا، تجھ کو عطا کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو یہ ہے الودود، محبت کرنے والا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اور غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں تو ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ یہاں پر مفسرین کہا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ اللہ تعالیٰ سے سکون کے ساتھ مانگو، اور پھر دیکھنا تمہیں کتنا سکون ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا جو کہتا ہے کہ میں حج پر گیا ہوا تھا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر میں نے حج کیا،
میں حج پر چلا گیا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت، اس کو شاید گھٹنوں میں کوئی پرابلم تھی تو اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کر چل رہی تھی۔ تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ، تو حج کرنے آیا ہے، کہ جب تو ایک نوجوان ہو کر، ایک ہٹا کھٹا ہو کر بس میں بیٹھا ہے اور سیدھے ہو کر بیٹھا ہے، یہ بوڑھی عورت نیچے چل رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ اترا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ ماں جی، آپ میری سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے، میں تو چل سکتا ہوں، میں تو پیدل چلا جاؤں گا، آپ میری سیٹ پر جائے کیونکہ آپ کے لیے چلنا بہت تکلیف والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماجی نے سنا نا، اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر سال حج کرائے۔ پھر بیٹھ گئی اور چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہر سال، مجھے نہیں پتا پر میں ہر سال حج کرتا ہوں۔ بلکہ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم ایک معمولی سے ورکر ہو، معمولی سی کمپنی میں جاب کرتے ہو، تم کیسے ہر سال حج کر لیتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا، جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ بتایا ہے، یہ میری زندگی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا، کبھی میری نوکری مجھے اسپانسر کر دیتی ہے، کبھی مجھے کوئی میرا جاننے والا کہتا ہے کہ اس سال میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ، ایز اے چیریٹی، پتہ نہیں کیسے، پر میں ہر سال حج کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اللہ سے سچے دل سے دعا مانگے، اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سکون کے ساتھ دعا مانگنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔